بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شمشاد احمد گل ہوں، سائیکیٹرسٹ۔ ہمارا یہ یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں میں نفسیاتی مسائل، الجھنے اور ٹینشنیں، پریشانیوں کے بارے میں آگاہی دی جائے تاکہ وہ ان مسائل سے بچ سکیں۔ تو ان جو ویڈیوز کو سنیں، سمجھیں، ان کے اوپر عمل کریں اور اپنے جو دوست رشتہ داروں کو ان کو بھی آگے فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل کر کے ان مسائل سے بچیں، یا اگر مسائل کا شکار ہیں تو ان میں کچھ جانکاری ہو، بہتری آئے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ آج ہم ایک اہم مسئلے کے اوپر ہے۔ بہت سے مریض ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، جی ان کو کیوں ذہنی مسئلہ ہو گیا، نفسیاتی مسئلہ ہو گیا، چاہے وہ چھوٹی موٹا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا ذہنی پرابلم ہوتا ہے، ان کو کیوں ہو گیا۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، کیوں ایسے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ تر جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ سوچ سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ سوچ کیا آتی ہے، کیا ان کی سوچیں ہیں، کس انداز سے وہ سوچ رکھتے ہیں اپنی، اسی سے پھر رویہ بنتا ہے، اسی سے پھر ان کا مزاج بنتا ہے۔ اور ان سب کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دماغ میں جو کیمیکل ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہم کہتے ہیں، ان کی کمی زیادتی اور مختلف قسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ان کی کمی بیشی اور آتی۔ لیکن کچھ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو مسائل کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ اگر ہم ان چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کنٹرول کر لیں، ان کو اپنے جو پرابلمس جو ہم آگے بیان کریں گے ان کو اگر اچھے سے ریزالو کر لیں تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھا یہ کیا ہے کہ جو لوگ مطمئن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مطمئن ہیں اور اپنے آپ کو وہ بالکل ہی متوازن ایک شخصیت رکھتے ہیں، اپنی سوچوں کو بالکل ہی مثبت اور توازن کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کی شخصیت میں توازن ہوتا ہے، وہ لوگ بہت کم نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں جن میں کوئی پرسنالٹی پرابلمز ہوتا ہے، جو ان کی شخصیت جو ہے نا غیر متوازن ہوتی ہے۔ جی ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں کہ شخصیت کیا ہے اور غیر متوازن شخصیت کی کتنی اقسام ہیں، تو وہ دیکھنی چاہیے اور ان کا حل کیا ہے۔ تو ایسے لوگ زیادہ تر نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اور ان لوگوں میں پھر یہ ہے کہ ان میں فلاسفی آف لائف نہیں ہوتی، کہ وہ زندگی کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ایسے ہی بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ انسان کی فلاسفی آف لائف ہو۔ سوری۔ اسی طرح پھر ان کے کوئی اندرونی کشمکش کا شکار نہ ہوں، یہ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ ایسے کوئی کنفلکٹس نہ ہوں۔ کچھ ہوتا ہے نا مثبت منفی سوچیں، مثبت سوچیں، اندر کی کہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک واضح ان کا ہونا چاہیے کہ ان کی سوچ اور ان کی رویوں میں اور ان کی کام میں زندگی کا مقصد کیا ہے، اس میں ایک وضاحت ہونی چاہیے اور اچھے طریقے سے اس سے ایک لائن پہ ہوں، کشمکش کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح پھر بہت سارے جو ہے کہ ان کے ریلیشن شپ کیسے ہیں، تعلقات کیسے رکھتے ہیں، ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، بچپن سے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ دار عزیزوں کے ساتھ، محلے میں دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ اگر وہ مثبت تعلقات رکھتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ، یہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں۔ لیکن اگر دوسروں کے اوپر شک کرنا، کہ جیسے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، اور تیری تائی ایسے ہے، تمہاری چاچی ایسے ہے، تمہاری دادی ایسے ہے، تمہارے باپ ایسے ہیں، تو وہ ایک تنقید اور بچوں کو غلط غلط جو سوچ اور ان کی ذہن کو جو منتشر کرتے رہنا، تو وہ ایسے لوگوں میں یہ نفسیاتی مسائل زیادہ ہمیشہ اچھا کہنا چاہیے، مثبت سوچ مثبت پیغام دینا چاہیے۔ تو تعلقات جو ہیں وہ مثبت تعلقات رکھنے چاہیے۔ کسی سے دوستی ہے تو ایک واضح ایک جو اس کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ سامنے کچھ اندر سے کچھ، ایک وہ جو جس
کو کہتے ہیں نا کہ یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح پھر وہ لوگ جو عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے وہ لڑائی جھگڑا، اپنی کمزوری یا کوئی، تو یہ ایک سینس آف سیکیورٹی جو ہے، تحفظ، وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی اگر بچپن میں کوئی برے تجربات ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی مرڈر دیکھ لیا، کوئی ایسے کوئی چیزیں دیکھ لیں، یا کوئی ایسے ڈرامے فلمیں دیکھ لی، تو یہ ایک بہت اس کا برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو ہمیشہ اگر خاص طور پہ بچوں میں کو اگر آپ کوئی ڈرامہ یا کوئی کارٹون یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ان کو وضاحت ضرور کریں کہ یہ ایسے ہے، اس کا یہ ہے، ایسے ایسے۔ ہمارے پاس آج کل بڑے لوگ آتے ہیں جو جن بھوت اور یہ وہ دیکھتے ہیں ڈرامے فلمیں یا کوئی ایسی، وہ پھر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ایسے جیسے بکرا قربان کرتے ہیں، اس پہ ذبح کرتے ہیں، تو وہ ڈر خوف کا، تو ان کو بتانا چاہیے کہ اس کی فلسفی کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب کئی دفعہ جو پرانے تجربات اس کو انسان کے ذہن میں خوف اور ڈر پیدا کر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی کو کوئی ایکسپرٹ ہیلپ نہ ہو، اگر کوئی ٹینشنیں پریشانیاں کوئی ایسے مسئلے ہوئے اور اس کو کوئی ایکسپرٹ ہیلپ نہیں ہے، کوئی اس کو مشورہ دینے والا اچھا نہیں ہے، یا اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہ بھی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سوشل سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے، جیسے این جی اوز ہیں، یا گورنمنٹ ہے، یا دوست ہیں، یا فیملی ہے، بہن بھائی ہیں، یا کوئی معاشرہ ہے۔ اگر کسی کوئی مشکلات یا ذہنی دباؤ یا ٹینشنوں کا شکار ہو جاتا ہے، یا کسی مسائل کا شکار ہو، تو اس کے لیے مثبت ہیلپ بہت ضروری ہے۔ اس کو مشورہ اور اچھی ہیلپ، اس کو سپورٹ ہونی چاہیے، اس کو ہو کہ جی ہاں، اگر کوئی مجھے مسئلہ ہوتا ہے تو میری ہیلپ کرنے والے بھی ہیں، گورنمنٹ یا کوئی ادارہ یا کوئی مجھے وہ کر لے گا، تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو ہمیشہ ایسے لوگ جو اپنا سیلف انالیسس نہیں کرتے، مطلب وقت کے ساتھ دیکھو نا، انسان اچھے برے فیصلے کرتا ہے، نفع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کسی گڑھے میں گرتا ہے، کوئی اور مسئلہ، اس کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اپنا سیلف انالیسس جو ہے، کہ اپنا جو جس کو کہتے ہیں نا تحلیل نفسی، یا جو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، کیا ہے جو غلطیاں کرتے اس کو ماننا چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے، تو ایسے لوگ مسائل کا شکار نہیں ہوتے۔ اسی طرح کئی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاورفل ہو جائیں، ہم بڑے بن جائیں، ان کے اندر یہ ایک چیز بہت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ غیر حقیقی طاقت چاہتے ہیں، یا غیر حقیقی طور پہ کوئی اپنی عزت یا مقام یا کوئی مرتبہ چاہتے ہیں، اور اگر وہ تعریفیں چاہتے ہیں کہ جی مجھے بڑا سمجھا جائے، مجھے بڑا کہا جائے، یہ ایسے لوگ بھی غیر حقیقی طور پہ کوشش کریں، ہمت کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور لیکن پھر اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو مرضی ہے کچھ کروں نہ کروں، میری تعریف کی جائے، مجھے بڑا سمجھا جائے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ ہیں جو ہر کام کو کہتے ہیں پرفیکٹ ہو، 100% اس میں رزلٹ آئے، تو ایسے لوگ تو ہمیشہ دیکھیں کوئی نہ کوئی جھول کو مسئلہ رہ جاتا ہے، تو یہ انسان کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ جی یہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو میرا جو کچھ بھی میرا پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی میں محنت پوری کروں گا، ہمت کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن اگر اس میں کچھ رہ گیا تو کوئی، جیسے ایگزام ہے، بچہ ہے محنت کرے، سب کچھ کرے، اس کے بعد تیار رہے کہ جی جو بھی نتیجہ آئے گا میں اس کے لیے تیار ہے، اللہ مالا کا میں نے نہیں پرواہ کرنی۔ تو یہ اگر نہیں کرے گا وہ، تو وہ پھر ذہنی وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ تعلقات، جو ہم دیکھو نا ہمارے سوسائٹی ہے، ہم ایک سوشل ہمارا ہے سارے، تو سوشل انسان جو ہوتے ہیں، اور جو دوسروں سے تعلقات مثبت رکھتے ہیں، اچھے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ ان کا مطلب کہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جی ان کے ساتھ بس اندر سے کچھ باہر سے کچھ، اور سامنے تو اچھے تعلقات اندر سے، ایسے جو لوگ ہیں اگر وہ صحیح تعلقات نہیں رکھتے، یا ان کے اندر کوئی منافقت یا کوئی ہے، وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو جن سے تعلقات ہونے چاہیے وہ پھر صحیح ہونے۔ اسی طرح پھر جو کئی دفعہ انسان جو ہے مسائل یا 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 لوگوں جو مسائل
کریٹ کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے، جو دوسروں سے سازشیں کرتا ہے، وہ اندر سے، اوپر سے میٹھا میٹھا لیکن اندر سے کوئی ایسے مسائل کرے گا، کسی کے خلاف کچھ کرے گا، وہ نفسیاتی مسائل کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کے خلاف جاتے ہیں، کسی کا برا چاہتے ہیں، کسی کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کسی کا کے لیے بدنامی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بدنام یا کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ پھر ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر لوگوں سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ نا سوشل لوگوں سے ملنا جلنا، اچھے تعلقات رکھیں سب کچھ، پھر وہ لوگ جو شرم یا جھجک یا لوگوں سے ملنے جلنے سے کتراتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، مطلب کہ جو نا ہر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، چاہے اپنی فیملی بہن بھائی سب کچھ ہو، اور پھر امید لگا کے بیٹھتے ہیں۔ دیکھو نا سب کچھ مطلب مناسب مناسب کرنا چاہیے جتنا آپ کر سکتے ہیں، مطلب کہ ایک ہم کہتے ہیں یہ اس میں آپ دیکھیں کہ جی اگر کوئی ماں باپ کے لیے کتنا کرنا ہے، بہن بھائیوں کے لیے کتنا کرنا ہے، اپنی اولاد اپنے بچوں کے لیے بھی خیال رکھیں۔ اگر بہت زیادہ آپ قربانی اور بہت زیادہ ہی دوسرے کے لیے دیالو جس کو کہتے ہیں، جب بہت زیادہ دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، چاہے صدق کے دل سے ہی رکھیں، اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ اتنا نہ کر سکے، تو پھر اگر بہت زیادہ مناسب کریں، بہت زیادہ نہیں، ایک توازن ایک قائم رکھیں، اور اگر بہت زیادہ کرتے ہیں تو پھر امید زیادہ نہ رکھیں، یہ نہ کہ جتنا آپ کر سکتے دوسرا نہ کر سکے۔ یہ بہت ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بہن بھائیوں یا ماں باپ کے لیے یا عزیز رشتوں کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن جب ان کے پاس ان پہ اوپر برا وقت آیا تو دوسرے نہیں کر سکے، یا ان کے وسائل اتنے نہیں تھے، یا وہ نہیں کرنا یا جو بھی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور ذہنی تناؤ اور مسائل کا شکار ہو گئے۔ تو مناسب جو ہے نا وہ کرنا چاہیے دوسروں کے لیے، اور بس پھر نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ تو یہ چیزیں اگر آپ تھوڑا سا ان میں مطلب مختصر یہ کہ توازن قائم رکھیں ہر چیز میں، تعلقات میں، میل ملاپ میں، دوسروں کے ساتھ دوستیوں میں، دشمنیوں میں، ہر چیز میں ایک توازن ہو، اور اللہ پہ بھروسہ ہو تو انسان کم سے کم مسائل کا شکار ہوتا ہے۔